تحریک انصاف نے جس طرح دفاعی تنصیبات پر حملے کیے اور جس طرح پاکستانی فوج کے شہداء کے مجسموں کو توڑنے کی کوشش کی، بعض حساس اداروں کے دفاتر پر حملے کیے، اس کے بعد وہ ان سزاؤں کے مستحق تھے۔ لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر، پنڈی میں GHQ پر، فیصل آباد کے ISI کے دفتر پر ان حملوں میں ہمارا کوئی پروگرام ہمارا نہیں تھا۔ ہنگامے ہوئے، بالکل ہوئے، لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ شامل ہوئے جو PTI کے نہیں تھے اور انہوں نے وہ کام کیے جن کاموں کی انہیں سزا دی گئی۔ سیاسی ہنگاموں میں حصہ لینے والوں کے لیے اتنی سزا بنتی نہیں جتنی سزائیں ان کو دے دی گئی۔ پاکستان کے جمہوری مستقبل کے لیے، پاکستان کے جمہوری استحکام کے لیے یہ صورتحال قطعی طور پر مناسب نہیں ہے۔ ان کے جو اثرات ہوں گے وہ اثرات پاکستان میں جمہوری استحکام کے لیے بہتر نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کی نشریات کے پروگرام کافی ہاؤس میں میں حاضر ہوں، صدیق اظہر۔ ناظرین، آج کل گزشتہ 2-3 روز سے جو PTI کے رہنماؤں کو سزائیں دی گئی ہیں ان کے بارے میں پورے پاکستان میں ایک گفتگو جاری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ سزائیں جو ہیں وہ ناپسند ہوئی ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت کو ناپسند ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں خاص طور پر جو حکومت میں ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے لوگ، وہ ان سزاؤں کو درست قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 9 مئی کے روز تحریک انصاف نے جس طرح دفاعی تنصیبات پر حملے کیے اور جس طرح پاکستانی فوج کے شہداء کے مجسموں کو توڑنے کی کوشش کی، بعض حساس اداروں کے دفاتر پر حملے کیے، اس کے بعد وہ ان سزاؤں کے مستحق تھے۔ PTI کا 9 مئی کے بعد سے آج تک یہ موقف رہا ہے کہ جس طرح کی لوٹ مار ہوئی یا جس طرح کی توڑ پھوڑ ہوئی اس میں PTI شامل نہیں تھی، یا یہ کہ PTI کا پروگرام ایسا نہیں تھا۔ وہ کوئی ایسا منظم سوچی سمجھی واردات نہیں تھی کہ ان اداروں پر حملہ کرنا ہے، جیسے لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر، جیسے پنڈی میں GHQ پر، اسی طرح جس طرح فیصل آباد کے ISI کے دفتر پر۔ تو ان کا یہ خیال ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ ان حملوں میں ہمارا کوئی منظم یا پروگرام ہمارا نہیں تھا جو ہم نے سوچ سمجھ کے ترتیب دیا تھا۔ ہنگامے ہوئے، بالکل ہوئے، لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ شامل ہوئے جو PTI کے نہیں تھے اور انہوں نے وہ کام کیے جن کاموں کی انہیں سزا دی گئی، یا انہیں جو سزا دی گئی وہ مظاہروں، سیاسی ہنگاموں میں حصہ لینے والوں کے لیے اتنی سزا بنتی نہیں جتنی سزائیں ان کو دے دی گئی۔ جبکہ دوسری طرف میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ لیکن ناظرین، ایک بات واضح ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جمہوری مستقبل کے لیے، پاکستان کے جمہوری استحکام کے لیے یہ صورتحال قطعی طور پر مناسب نہیں ہے۔ ان کے جو اثرات ہوں گے وہ اثرات پاکستان میں جمہوری استحکام کے لیے بہتر نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر لاہور میں جو سزائیں دی گئیں ان میں ایک مثال ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد لوگوں سے کہتی رہیں کہ آپ اس طرف مت جائیں، آپ یہاں ہنگامہ نہ کریں، آپ توڑ پھوڑ مت کریں، لیکن جو لوگ اس طرف جانے والے تھے یا جنہوں نے وہ ہنگامہ آرائی کی، انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات نہیں مانی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی مریضہ ہیں۔ پہلے تو یہ کہ 2 برس تک ان کی ضمانت ہی نہیں ہوئی، انہیں 10 سال کی سزا دے دی گئی۔ اسی طرح آج شیخ رشید صاحب چیخ رہے تھے کہ میرا جو بھتیجا ہے، شفیق اس کا نام ہے، وہ قطعی طور پر فیصل آباد میں موجود ہی نہیں تھا کہ فیصل آباد کی عدالت نے اسے بھی 10 سال کی سزا دے دی۔ وہاں
شیخ رشید کے بھتیجے کی کوئی فوٹیج نہیں دکھائی گئی. اسی طرح دوسری فوٹیج جو ہے، جو ویڈیو فوٹیج ہوتی ہیں، جو سی سی کیمراز کی ہوتی ہیں، وہ کم دکھائی گئی، بلکہ شاید دکھائی نہیں گئی. اور نہ صرف یہ، بلکہ جن گواہوں کو وہاں پیش کیا گیا ان کے بارے میں بھی پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ بتایا کہ وہ تو ایک طرح سے منحرف ہو گئے، یعنی وہ کوئی صحیح جواب دے ہی نہیں سکے. لیکن اس کے باوجود جو سزا دینے والے تھے انہوں نے بعض جگہ پر تو پرزمپشنز کی گئی ہیں کہ یقیناً ہوں گے. ایسا لگتا ہے جب اس قسم کی جو تحریر ہے وہ جوڈیشری میں کبھی دستیاب نہیں ہوئی. لیکن بہرحال اب یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی کارکنوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے، اور انہیں اگر سزا بھی دینی تھی تو سزا وہی ہونی چاہیے جو نارمل ہنگامہ آرائی میں ہوتی ہے، اور وہی سزا جو ہے وہ ان کو بھی دے دی جاتی. لیکن جس طرح 10 برس اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کیا وہ ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے پھر رہا تھا؟ شبلی فراز ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے پھر رہا تھا؟ کہاں تھا وہ آگ لگاتے ہوئے؟ یہ کن مجسموں کو توڑ رہے تھے؟ کیا ہوا؟ ان کو بھی 10 سال سزا دے دی گئی. سو یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جمہوری مستقبل کے لیے، پاکستان کے جمہوری عمل کے لیے شاید مناسب نہیں ہے. شکریہ.